آئیے سب سے پہلے کلام کے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا واصل ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں، کون دیکھے گا خطائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون دیکھے گا خطائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زلف محبوب
محشر کے دن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف لا کے تہے تیگے لا سبحان اللہ زلف محبوب خدا لہرائیں گے محشر کے دن خوب یہ کس کی گھٹائیں خوب یہ کس کی گھٹائیں آپ کے ہوتے ہوئے خوب یہ کس کی گھٹائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے اور کہہ رہا ہے شریعہ فرماتے ہیں انت فیہم کے دامن میں منکر بھی انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہم رہے عشرت دائی سبحان اللہ شاعر نے لکھا کہہ رہا ہے آپ کا رب اس امت پہ جو عذاب نہیں آ رہا نا اس کی وجہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے ہم رہے عشرت دائمی کے لیے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں یہ تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں میرے گھر آلام آئے میرے گھر آلام آئے آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر آلام
کون کون ہے الطاف حال دل کس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوئے حال دل ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ یہ کلام پڑھا تو مجھے حضرت کی یاد آئی، حضرت نے اسی بات کی حقیقت کو بیان کیا، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس کو کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس کو کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے، حضور کے علاوہ کون ہے جو غموں کو دور کرے اور غموں پر مرہم، کون ہے؟ حضور ہی ہے جو سب کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں کہ آپ آج ہم ساتھ میں بیٹھے ہیں، یہ سب یہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، یہ دنیا کسی کی وفادار نہیں ہوتی، وفاداری اگر کہیں سے آپ کو ملے گی، وفا کہیں سے ملے گی اگر آپ کو، تو صرف سرکاروں کی بات ہے، جن اولیاء کا دامن ہم نے تھاما ہے نا وہی وفا کرتے ہیں، وہی ان کو ایک مرتبہ نام ان کا نام لو، ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ غیور ہیں ہماری سرکاریں کہ ایک مرتبہ آپ انہیں پکارو وہ 1000 بار آپ کی مدد کریں، یہ ان کی غیرت کا عالم ہے، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستان، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستان، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستان، جو غم میں ساتھ دیتے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، اور ڈھونڈے سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں، ڈھونڈے سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں، ڈھونڈے سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں، بدلی شراب کو بنا، بدلی شراب کو بنا وہ پیالے بدل گئے، بدلی شراب کو بنا وہ پیالے بدل گئے، اور ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا مصلیت اور حکمت،
مفتی صاحب کہہ رہے تھے تو حضور تاج الشریعہ لکھتے ہیں اس دور مصلحت میں وفا کو شے نہیں، اس دور مصلحت میں وفا کو شے، سب اسی کے لیے لگا ہوا، سب اسی کے لیے، پیٹ ہے نا، وفا اسی سے کرتے ہیں جس سے پیٹ کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان ایسے دو پیسے کا فائدہ ملے وہاں پر اس کی بولی بولو، دو پیسے جس سے زیادہ ملے اس کو ووٹ دو۔ 500 روپے میں تو ہمارے ووٹ بکتے ہیں، ہے نا؟ یہ حال ہو گیا ہے، وفاداری کا عالم ہمارا یہ ہو گیا ہے۔ جو قوم اپنی وفاداری میں سب سے بے مثال ہے، اس قوم کے ماننے والے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو کافر کے ساتھ میں بھی دھوکہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب ہے، اس کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں، یہ وہ مذہب ہے اسلام۔ اور یہاں تو 4 لوگ آتے ہیں، چاروں سے کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ووٹ تو تجھے دیں گے، چاروں سے پیسے لیتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں 5ویں کو۔ یہ حال ہے وفا کا عالم۔ یہاں یہ ہو گیا کہ جس کے پاس زیادہ ہو گیا پیسہ، ہماری وفائیں وہاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ پتا ہے کہ اگر حاجی صاحب کو ناراض کریں گے، سیٹھ صاحب کو ناراض کریں گے تو پھر یہ آنا بند ہو جائے گا، اس لیے بولی وہی بولو جو سیٹھ صاحب نے کہی۔ ہمارے یہاں پر تو عالم یہ ہو گیا کہ ایک امیر کے لیے حکم کچھ اور دیتے ہیں اور ایک غریب کے لیے حکم کچھ اور دیتے ہیں۔ شریعت تو وہ مقدس نظام ہے کہ جو نہ گورا دیکھتی ہے نہ کالا دیکھتی ہے، جو نہ امیر دیکھتی ہے نہ غریب دیکھتی ہے، جو نہ حسب دیکھتی ہے نہ نسب دیکھتی ہے۔ اگر ایک غریب چوری کرتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، اور یہی حکم امیر کے لیے ہے، یہ نہیں کہ امیر کے لیے کچھ حکم بدل جائے گا۔ یہ حکم شریعت کی یہ امتیازی شان ہے۔ تو یہ کہ مصلحت کے معاملات میں پڑھ کر ہم نے حقیقت کو چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں مصلحت مصلحت مصلحت، اس کو مسل کے رکھ دیا ہے، مصلحت کو مسل کے رکھ دیا کہ جیسی بات ہوگی ہم ویسے ہی، ہم جانتے ہیں کہ دل میں کہیں نہ کہیں ہم غلط کرتے ہیں، ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، مگر کیا کہیں یہ پالنا ہے نا۔ اس کو پالنے کے چکر میں ہم یہ سوچ چھوڑ دے، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ اس کو پالنے کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، روزی بھی اسی نے تمہاری لکھ دیا ہے، تمہارا رزق مقرر ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ تمہیں نہیں ملے گا۔ ساری دنیا مل کر بھی دینے پر آئے تو نہیں دے سکتی جتنا مقدر میں ہے، اور ساری دنیا مل کر بھی چھیننے کو آ جائے تو کوئی نہیں چھین سکتا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس لیے بولو تو حق بولو، ڈرو صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں، صرف اللہ سے ڈرو، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ ہمیشہ جانو۔ آج حالات یہ ہو گئے کہ ہم یہ خوف یہ ہوتا ہے کہ ہم بولتے اس لیے نہیں ہے کہ اگر بولیں گے تو مرید برا مان جائے گا، بولیں گے تو ٹرسٹ برا مان جائے گی، بولیں گے تو یہ برا مان جائے گا، وہ سیٹھ برا مانے گا، اس کو برا لگے گا، ہم کیوں بولیں؟ یہ حال ہو گیا ہے۔ حق بولنے کے لیے یہی بات ہوتی ہے، ہم کیوں بولیں؟ میں کہتا ہوں یہ منصب ہے نا، یہ کرسی، یہ منبر، یہ تقاضا کرتا ہے آپ سے کہ اس پر جب بولو تو وہی بولی بولو جو مدینے کے تاجدار نے حکم دیا ہے، اس پر بولو۔ یہ سرکاروں کی نیابت کے منصب پر آپ کو بزرگوں نے اپنا نائب بنایا ہے نا، تو پھر نائب تو ویسا ہوگا جو بولی بریلی کے امام احمد رضا خان کی ہوگی، وہی ان کا نائب بولے گا۔ وہی سرکاروں کا ماننے والا وہ ہوتا ہے جو حالات نہیں دیکھتا، حالات نہیں دیکھتا کہ حالات کیسے ہیں، میرا کیا ہوگا، مجھے نکال دیا جائے گا،
बदर मिल्लत अलैहि रहमा का नाम आपने सुना होगा। बदर मिल्लत बड़े जबरदस्त बुजुर्ग थे अहले सुन्नत में, ऐसा आलिम कि जिसकी बात उलमा के नजदीक ऐसा वजन रखती थी कि आपने कोई बात कह दी कोई उसको काटता नहीं। वो बदर मिल्लत। पता है आपने एक मदरसा छोड़ा था, एक मदरसे से आपने इस्तीफा दिया, वजह क्या हुई पता है? वजह क्या थी? ये कहा गया था कि साइन जो है, सिग्नेचर, दस्तखत, ये अंग्रेजी में करनी होगी। आपने फरमाया मैं उर्दू को छोड़ के अंग्रेजी में दस्तखत नहीं कर सकता, सिर्फ दस्तखत मैं नहीं करूंगा अंग्रेजी में दस्तखत, मैं नहीं करूंगा हुक्मरान हुकूमत के लोगों की ताजीम। कहा कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां पर हुकूमत की ताजीम की जाए, मैं वो नौकरी करूंगा जहां पर अल्लाह उसके रसूल की ताजीम। छोड़ दिया मदरसा, चले गए। बताओ, दुनिया में आने के लिए हजारों आए, हजारों चले जाएंगे। बदर मिल्लत को अहले सुन्नत हमेशा याद रखें। किसी और आलिम का पैदा होना ना होना, वो पैदा हुआ, इमामत की, चला गया। बदर मिल्लत को अहले सुन्नत याद रखेगी कि अहले सुन्नत में एक ऐसा भी आलिम आया था कि जिसने सिर्फ दस्तखत में इनकार किया कि ना, दस्तखत मैं अंग्रेजों की नौकरी करूं, चाकरी करूं, अंग्रेजों की बोली लिखूं, मैं मना कर दिया। कहा नहीं, अब तक उर्दू में लिखता आया था, आगे भी उर्दू में लिखूंगा। ये आलिम जो ताजुल शरीयत तो मसलियत के मामलात चले हैं कि ये भी मसलियत, ये भी होना चाहिए, सबको खुश ना करो। दुनिया ये किसी से किसी की वफादार नहीं हुई है, यही दुनिया है ना। ये दुनिया, इस दुनिया ने नबी का कलमा पढ़ा और फिर नबी के नवासों के साथ में गद्दारी की। जो दुनिया नबी के नवासों की, सगे नवासों की ना हो सकी, उससे ये उम्मीद रखते हो कि ये तुम्हारी और हमारी होगी, ये उम्मीद बेवकूफी है। दुनिया के चंद ऐश के लिए और चंद पैसों के लिए ये ना सोचो कि आखिरत की हमेशा हमेश की जिंदगी को खराब ना करो। बोलो तो ऐसा हक बोलो, सामने कोई भी हो, कड़वा लगे, हक तो कड़वा ही होता है ना, उसे कड़वा लगे, लगने दो, मगर बात ऐसी हो कि लोग कहें कि ना, ये आदमी जो है वो हक बोलता है, हक बोलता है। फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में एक जनाजा पेश किया गया, लाया गया, आपसे कहा या अमीरुल मोमिनीन इसकी नमाज जनाजा पढ़ा लीजिए। फारूक आजम ने फरमाया कि बताओ ये शख्स कैसा था? लोगों ने कहा हुजूर अच्छा था। अर्ज की, फरमाया कि अच्छे से मुराद क्या है, अच्छा यानी कैसा था? फरमाया हुजूर बहुत अच्छा था। आज ऐसे भी लोग होते हैं ना जो सबके साथ में मिठास के साथ में रहते हैं। ये भी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, इसको भी हाथ में लो, ये लड्डू भी हाथ में, वो लड्डू भी हाथ में, इसकी खीर भी अपने मुंह में और उसका हलवा भी अपने पास। ये हाल हो गया है। सबको मोहब्बत के साथ में रखो। फारूक आजम सरकार फरमाते हैं हक बोलने की वजह से उमर का कोई दोस्त न रहा। हदीस पाक है, हक बोलने की वजह से उमर का कोई दोस्त ना रहा। पता चला जो फारूकी मिजाज रखेगा वो हमेशा हक बोलेगा। फारूक आजम से अर्ज की हुजूर ये जनाजा, ये शख्स अच्छा था। आपने फरमाया अच्छा यानी कैसा? कहा बहुत अच्छा। फरमाया अच्छा यानी कैसा? लोगों ने कहा हुजूर इतना अच्छा था कि इसका कोई मुखालिफ ही नहीं था। फारूक आजम ने फरमाया किसी और से पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ा। हुजूर इतने अच्छे इंसान की नमाज जनाजा? फरमाया इसका कोई मुखालिफ नहीं था। इस बात की दलील है कि इसने कभी हक नहीं कहा। हक कहता तो मुखालिफ पैदा होता, हक कहता तो मुखालिफ पैदा होता। तो हक बोलना सीखो, डरो सिर्फ अल्लाह से और उम्मीदें अपनी वाबस्ता रखो अपने सरकारों से, किसी और से नहीं। हम उस कौम के मानने वाले हैं, उन आकाओं के मानने वाले हैं जिन्होंने ये मिजाज दिया है,
क्वांटिटी पे नहीं जाना, क्वालिटी पर जाना, समझे। हजारों की तादाद हमारे यहाँ नहीं देखी जाती, हमारे यहाँ देखी जाती है 72 की क्वालिटी। 22,000 की तादाद नहीं देखी गई, देखी गई 72 की क्वालिटी। 72 की क्वालिटी बाकी रही, 22,000 मिट गए, 22,000 मिट गए। हम उस कौम के मानने वाले हैं, तो बोलो तो हक बोलो। इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, कुरान मखलूक है या गैर मखलूक, इस पर बहस छिड़ी। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि कुरान मखलूक नहीं है ना मुफ्ती साहब, खुदा का कलाम मखलूक नहीं है। सजा हुई, कुछ उलमा आए आपके पास उस वक्त के, कहा कि जान बचाना फर्ज है, आप कह दीजिए, दिल में बुरा जान लीजिए। अब हो गया ना, मुफ्ती साहब कह रहे थे दिल में बुरा जान, आप कह दीजिए जान बच जाएगी। तो क्या जवाब दिया था हजरत अहमद बिन हंबल ने? फरमाया अगर सब रुखसत पर अमल करेंगे तो अजीमत पर अमल कौन करेगा? अजीमत पर अमल कौन करेगा? सब हालात की दुहाई देते रहेंगे कि हालात खराब है इसलिए हम हक नहीं बोलते, तो फिर इस जमात में हक बोलने वाला कौन खड़ा हो? खड़े रहना पड़ेगा। किफायत अली काफी मुरादाबादी को नहीं देखा था? सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी आला हजरत ने फरमाया कि ये नात की दुनिया का बादशाह है और अहमद रजा उसका वजीर। वो किफायत सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी। आज के लोग हालात खराब की दुहाइयां देते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं मोदी की हुकूमत है तो नहीं, ये हालात खराब है। मैंने कहा मोदी की हुकूमत से बदतर हुकूमत थी वो अंग्रेजों की। उस अंग्रेजों की हुकूमत में उनके खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ खड़े रहने वाले सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किफायत अली काफी मुरादाबादी खड़े हो गए, कहा ना अंग्रेजों के साथ में मेल जोल नहीं होगा। लोग कहते हैं कि आज सबके साथ में मेल जोल। मैंने कहा हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया ही नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया कि 72 जहन्नमी है, जन्नती सिर्फ एक है, वो जन्नती अहले सुन्नत व जमात है, बाकी सब जहन्नमी। तो जहन्नमी के साथ में जन्नती का मिलाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि जन्नती की एक पहचान है। जन्नती की पहचान क्या है? कि वो हजारों साल के फासले पर जन्नत की खुशबू को महसूस करेगा, और जहन्नमी को जन्नती की खुशबू नहीं आएगी। जहन्नमी को जन्नत की खुशबू मैसर नहीं होगी। तो जब जन्नत और जहन्नमी को जन्नती इंसान की खुशबू मैसर नहीं होगी तो फिर उसका साथ कैसे मैसर आ सकता है? तो ये तो फैसला हो गया है ना। इसलिए एक वाले बनो, एक वाले, सब गलत एक सही, वो अहले सुन्नत व जमात। इत्तिहाद की जो बात करते हैं कि इसके साथ में इत्तिहाद होना चाहिए उसके साथ में, तो हम कहते हैं इत्तिहाद का खैर मकदम है। सबसे पहले इत्तिहाद सिर्फ सुन्नी सुन्नी का मुमकिन है, सुन्नी और गैर सुन्नी का इत्तिहाद हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो इत्तिहाद हमें मंजूर ही नहीं जिसकी इजाजत शरीयत नहीं देता हो। हम उसी इत्तिहाद को मानते हैं जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है। तो इत्तिहाद की बात करने वाले तो किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुकूमत को ललकारा था। फांसी की सजा हुई, सूली पर चढ़ाया, फांसी पर चढ़ाया गया। किफायत अली काफी ने फांसी को मंजूर किया, अंग्रेजों के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं किया। और फिर फांसी के तख्त पर चढ़ते हुए क्या फरमाया था? कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा हसन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां
مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. وہ کفایت علی کافی مراد آباد منظور نہیں کیا. تو مصلحت کی باتیں کرنے والے وہ یہ نہ سوچیں آج جو ہے دنیا ہے، دنیا میں جو کرنا ہے کرنا ہے، آخرت میں جانا تو ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پہنچنا ہے اس منزل میں سب کو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا، ایسا پوچھا جائے گا کہ یہ زبان ہے نا، یہ منہ ہے، یہ منہ اس پہ تالا ہوگا، مہر مار دی جائے گی، اور پھر حکم ہوگا ہاتھ بول، ہاتھ بولے گا، پیر سے حکم ہوگا بول، تو پیر بولنے لگیں گے، گواہی دیں گے. یہ دل میں جو آپ رکھتے ہو وہ سب کچھ ظاہر ہوگا. اس دن آپ کا کوئی ہیلا بہانہ، کوئی عذر، کوئی کام نہیں دے گا. جیسا جیسا آپ نے کیا تھا ویسا ویسا ہی کہو گے، ویسا ویسا ہی کہو گے. رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ڈرو اپنے رب سے کہ رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے. 4 دن کی چاندنی کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو خدارہ برباد مت کرو، خدارہ برباد مت کرو. زندگی مختصر، اور وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی. اس مختصر زندگی کو اپنے معاملات کو بگاڑ کر خراب نہ کرو. آخرت کے لیے رکھو. بولو تو وہ بولو جو حق ہو. کسی کی رعایت حق بولنے میں نہ کرو. سامنے والے کو آپ کی بات کڑوی لگے یا آپ کی بات میٹھی لگے، بات تو حق بولو. چند ہو مگر مضبوط ہو. ٹیپو سلطان کہتے تھے نا کہ 1000 شیر کی، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی. تو بنو تو شیر بن کر رہو. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں. گاہے ہوئے ہمارے، گاہے ہوئے ہمارے، تو گاہے بدل گئے، گاہے ہوئے ہمارے، تو گاہے بدل گئے. اور اصل زندگی کا اصل مقصد تاج الشریعہ مقصد میں بیان کرتے ہیں. اختر لگائیے لو نبی کریم سے، اختر لگائیے لو نبی کریم سے، اختر لگائیے لو نبی کریم سے. کیا غم جو کیا فکر اہل دنیا، کیا فکر اہل دنیا، جو سارے بدل گئے. کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. ایسے سنی بن کر رہو کہ دوسرے دیکھ کر آپ کو تعصبی جانے. سنیت میں ایسا پختہ ہو. شیر بش اہل سنت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے فرمایا کرتے تھے، شیر بش اہل سنت فرماتے تھے شدت، عقیدے میں شدت تو ایسی ہونی چاہیے. فرماتے تھے یہ اتنی زبردست منزل ہے عقیدت کی شدت. فرماتے ہیں جو منزلیں وہابیوں کا، بد مذہبوں کا رد کیوں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں. شیر بش اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پروردہ فرماتے ہیں
کہ اس لیے کرو کہ جو منزلیں ولایت کی آپ چلا کشی سے پار نہیں کر سکتے نا، بد مذہب کا رد کر کے پار کر دو، اس منزل پر فائز ہوتے ہو، اس منزل پر فائز ہوتے ہو۔ اس لیے بد مذہب کا رد، لوگ کہتے ہیں رد بد مذہب نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا رد بد مذہب ہی تو ہماری اصل جان ہے۔ برے کو برا نہیں کہیں گے، اگر چور کو آپ نے حضرت صاحب کہا تو کیا حال ہوگا؟ چور ہے، چور کو حضرت کہہ کے دیکھو کسی دن، پتا چلے گا گھر کا مال کہاں جاتا ہے، سب کچھ لے کر چلے جائے گا اور آپ چلاتے رہ جاؤ گے حضرت آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، چور کو حضرت نہیں کہہ سکتے، اسی طرح سے وہابی کو ایمان والا نہیں کہہ سکتے۔ چور کو چور نہیں کہو گے تو مال جانے کا خطرہ، اور وہابی کو وہابی نہیں کہو گے تو ایمان جانے کا خطرہ۔ تو سنیوں عقیدے میں ایسے پختے بنو، پختے بنو، پلپلا پن چھوڑو، چند ہو مگر مضبوط ہو۔ انہیں عقیدوں کے اندر جو ہے نا تسلط پیدا کرو۔ یہ حالات جو آج بگڑے ہیں، ہمارے قوم کے حالات بگڑے ہیں، لوگ جو حکومت جو آج ہم پر آنکھیں دکھا رہی ہے نا، اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے حق بولنا چھوڑ دیا ہے۔ کل تک ہم اپنے معاملات کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حکومتیں ہم سے ڈرتی تھی، آج ہم تو ایسے دب کر بیٹھ گئے کہ اگر کوئی دبائے، دیکھو نا ابھی یہ کسانوں کا معاملہ ہوا، جم کر رہے، ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے نا، اور ہم تو اپنے سی اے کو واپس نہیں لے سکے، این آر سی پھر آئے گا، ہم اس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے۔ اور جو کھڑے ہوئے اور کامیاب کیوں نہیں ہوئے پتہ ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ کہ یہ ہوا تھا خلط مند، یہ بھی آ وہ بھی آ، دیوبندی بھی کے بھی ساتھ میں بیٹھ گئے، وہابی کے بھی ساتھ میں بیٹھ گئے، کفار و مشرکین کے نعرے بھی لگائے، اور پھر کہیں گے کامیابی ہمارا قدم چومے تو کہاں سے چومے گی؟ سنیو، تم وہ قوم ہو کہ تم اگر ایک بھی رہو نا تب بھی سواد اعظم کی حیثیت تمہاری ہے، ایک بھی رہو تو دنیا تمہیں ہلا نہیں سکتی، ایک بنو ویسے، نبی کے غلام بن کر تو دیکھو ویسے، پھر دیکھو دنیا کیا، یہ حکومت کیا، یہ حکومت آپ کے تلوے چاٹتی ہوئے نظر آئے۔ بنو تو صحیح، بکو مت، بکو۔ ہم ان سرکاروں کی بارگاہ میں بک گئے ہیں نا، کہ جس سرکار کی جن آقاؤں کی بارگاہ میں بکنے کے بعد میں کوئی اس کا خریدار باقی، کوئی اس کو خرید نہیں سکتا، ہم نے ان سرکاروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے۔ تو ایسے سرکاروں کے ہاتھ میں بک جاؤ، جب بک جاؤ گے تو دنیا آپ کو خرید نہیں سکتی۔ غوث کا دامن نہ چھوڑے گے نعرہ تو ہم لگاتے ہیں، غوث کا دامن پکڑو تو صحیح، پھر دیکھو غوث کا دامن، غوث اعظم کیسی مدد فرماتے ہیں۔ پکڑو تو صحیح، پکڑیں گے تب جب اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسا سنی ہمیں بنائے اللہ کہ جیسا بننے کا حکم دیا گیا حضور کا ایسا غلام بنایا، اور ایسے غلام بنو، کوشش کرو۔ نوجوانے سے کہوں گا کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ، تبدیلی لاؤ۔ جس دن آپ نے اپنے اندر تبدیلی لائی اس دن آپ انقلاب لاؤ، انقلاب پیدا کرو گے۔ تو تبدیلی لاؤ، سنی سنی مل کر رہیں، سنی سنی ایک ہو کر رہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے۔ مسلک کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت میں یہ نہیں کہ یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو وہ ہے جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کی طاقت پیدا کرے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ دوران گفتگو